بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ وفاقی کابینہ تشکیل پا گئی، حلف اٹھا لیا، آصف زرداری ایوان صدر میں براجمان ہو گئے، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری اور اقتدار کی جو منتقلی ہے، پرامن منتقلی، اس کے تمام مراحل بھی جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔ اب لوگوں کی امیدیں اور لوگوں کی توقعات وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، اور مسائل حل ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ لوگوں کا ایک جو اس حکومت سے توقعات ہیں وہ پہلے سے کئی زیادہ ہو گئی۔ مہنگائی، بے روزگاری، اور رمضان المبارک میں تو دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی نے بھی شروع نہیں ہوا، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو رہا ہے، تو وہ اس سے پہلے ہی جو قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی۔ یہ بڑا چیلنج ہے، اس چیلنج کو جو ہے وہ اس کے اوپر قابو پانا اس حکومت، وفاقی حکومت کے لیے بھی اور صوبائی حکومتوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو ہے۔ زرداری صاحب نے اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پر چوہدری شجاعت حسین سے، محسن نقوی سے، اور ان کی پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، بلاول بھٹو سے، اپنی فیملی کے افراد سے، پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے حلف اٹھانے کے بعد، صدارتی منصب سنبھالنے کے بعد، اس میں انہوں نے دو تین باتیں جو نا بڑی امپورٹنٹ کہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی نمبر 1 تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا سب سے بڑا جو ایک صدر مملکت کے طور پر کردار ہے، میں اس سے کہیں آگے پیچھے نہیں ہوں گا۔ بالکل جو میرا مینڈیٹ ہے اسی مینڈیٹ کے مطابق جو ہے وہ آئین اور قانون نے جو مجھے کہا ہوا ہے اس کے مطابق اپنا کام کروں گا، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ وزیر اعظم کے ساتھ میری انبن نہ ہو، اور شہباز شریف کے ساتھ، کیونکہ میں پہلے بھی ہم کمفرٹیبل تھے جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو ابھی بھی انہوں نے امید ظاہر کی کہ میں کمفرٹیبل ہوں گا۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ ریاستی ادارے، قومی سلامتی کے ادارے، افواج پاکستان، اس کا میں چونکہ سپریم کمانڈر ہوں تو ان کی عزت و احترام اس کو یقینی بنانا، اور ان کے معاملات کو حل کرنا، اور ان کے جو ایشوز ہیں اس کو سیٹل کرنا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ترجیحات میں شامل ہوگا، اور اس کے لیے وہ وقتاً فوقتاً عسکری قیادت کے ساتھ مختلف قومی داخلی سلامتی کے معاملات، دہشت گردی، سیکورٹی معاملات، فارن افیئرز، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا رابطہ رکھیں گے، اور ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ تیسری بات جو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے معاشی صورتحال بڑی خراب ہے، تو بطور صدر میرا بھی کردار ادا بنتا ہے، تو وہ میں ادا کروں گا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ چین، خلیجی ممالک اور دیگر ملکوں کا وہ دورہ کریں گے، اور سی پیکس میں دیگر جو پروجیکٹس ہیں جس سے پاکستان کی بہتری ہو سکتی ہے، عوام کی بہتری ہو سکتی ہے، خاص طور پر جو لوگوں کی جو توقعات ہیں، جو سرمایہ کاری پھر پاکستان میں آئے، مہنگائی کم ہو، پروجیکٹس جو چلیں، ان پروجیکٹس کا عوام تک جو ہے وہ فائدہ پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر وہ بہت زیادہ اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں، تو یہ بھی انہوں نے اپنی ترجیحات کا جو ہے وہ بتا دیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس میں ظاہر ہے اب ایک نیا آصف زرداری ہمیں ملے گا۔ جب وہ پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین تھے تو اس وقت، یا پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے وہ صدر ہیں، تو اس وقت ان کا کردار اور تھا۔ اب وہ صدر مملکت ہیں، ریاستی سربراہ ہیں، ان کا رول جو ہے وہ بدل گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب میں اس بدلے ہوئے رول میں، کیونکہ اب پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان کے ایشوز ہیں، تو اس میں جو ہے وہ میں اپنا ایک کردار جس طرح میں ادا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آئین اور قانون کا جو دائرہ کار ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر جو ہے چیزوں کو حل کیا جائے، اور ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، نہ ریاستی اداروں کے درمیان، نہ وزیر اعظم اور صدر کے درمیان، اور نہ ہی جو ہے وہ دیگر معاملات کے اوپر جو ہے وہ ہم جو ٹکراؤ کریں، جس سے وجہ سے پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنے، اس طرف انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جائیں گے، اور بلکہ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ جو ایک مفاہمت کی پالیسی ہے، جس طرح وہ یاروں کے یار ہے، تو وہ اسی کو لے کر آگے چلیں گے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ یہ دیکھیں اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جو گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ نہ کسی طریقے سے ہم تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو لب لباب جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے، وہ ہے شہباز شریف۔ انہوں نے آج 19 رکنی کابینہ سے آج 19 رکنی کابینہ نے حلف لیا ہے، اور صدر زرداری نے حلف لیا، وزیر اعظم بھی موجود تھے، اور اعلیٰ افسران حکام موجود تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کابینہ سے ایک خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں انہوں نے ترجیحات بتائی ہے۔ دیکھیے اس میں ایم کے ایم آ گئی ہے، استحکام پاکستان پارٹی آ گئی ہے، کاف لیگ آ گئی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں
ہمیں اور بھی تفصیل دیکھنے کو ملے گی۔ پہلا مرحلہ ہے، پہلے مرحلے میں 19 وفاقی وزراء نے حلف اٹھایا ہے، جس میں ایک وزیر مملکت ہے شہزاد فاطمہ خواجہ، اور باقی 18 وفاقی وزراء ہیں۔ جو یہ امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے کہ نگران حکومت کی 3 اہم شخصیات جو ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہے۔ احد چیمہ، اس کے بعد پھر محسن نقوی، اور اس کے بعد پھر جناب اورنگزیب صاحب جو ہے وہ آئے ہیں، وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں، لیکن اور لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اور یہ تینوں بھی وفاقی وزیر بنا دیے گئے، ان کو مشیر نہیں بنایا، ان تینوں کو وفاقی وزیر جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ تو وفاقی وزیر جب ان کو بنایا گیا ہے تو وہ جو ہے وہ یہ ساری کی ساری جو سچویشن ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ 6 مہینے تک وفاقی وزیر رہ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ سینیٹر منتخب ہو جائیں گے، یہ جو تینوں ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر یا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر، اور اس کے بعد پھر یہ آ جائیں گے بطور پکے مستقل وفاقی وزیر جو ہے بن جائیں گے۔ تو وزیر اعظم نے کابینہ کے ابتدائی میٹنگ میں کہا کہ دیکھیں، آپ لوگوں کو میں نے چنا ہے، آپ سینئر لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، پارٹی کی وفاداری دیکھی ہے، آپ لوگوں کا تجربہ دیکھا ہے، آپ لوگوں کی سینیارٹی دیکھی ہے، آپ لوگوں کی میں نے کمٹمنٹ دیکھی ہے۔ اب آپ لوگوں کی جو ہم سے کمٹمنٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک عوام سے بھی کمٹمنٹ ہے، لوگوں سے بھی کمٹمنٹ ہے۔ اس سے پھریں گے تو جو رزلٹ اس وقت ہمارے لیے آیا ہے انتخابات میں، جو ہماری توقعات کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اتحادی حکومت بنائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو رزلٹ ہے یہ اس سے بھی برا ہوگا اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا، تو ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، وہ تو ہم نے بالکل ضائع نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا جو جتنا فائدہ عوام کو دے سکتے ہیں آپ لوگ دیں، ان کی فیور کی باتیں کریں، ان کی فیور کے منصوبے لائیں، ترجیحات کا تعین کر دیا، بتا دیا کس طرح جانا ہے، پرائورٹی بھی بتا دی، حکومتی اخراجات بھی کم کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، حکومتی اخراجات کم کر رہے ہیں، کوئی نئی خریداریاں نہیں ہوں گی، کوئی نئی گاڑیاں شاڑیاں نہیں ہوں گی۔ وزراء کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنا جو پروٹوکول اور سیکورٹی وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس کو اپنی حد میں رکھیں، اس سے ادھر نہ ہوں، یہ بات بھی ان سے جو ہے وہ کہی گئی ہے۔ تو یہ ایک ترجیحات ان کو جو ہے وہ بتا دی گئی ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے، اور اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ دیکھیں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، آگے بڑھتے ہیں، معاملات کو ہم دیکھتے ہیں، اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، لیکن جب حکومت میں بندہ چلا جاتا ہے، پارٹی کی اور پوزیشن ہوتی ہے اور حکومت کی اور پوزیشن ہوتی ہے، اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو اس سے زیادہ پھر ختم، آپ سمجھ لیں کہ پھر ان کا وجود نہیں، بات تک نہ ہوگی داستانوں میں، ہاں جی، داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، یہ والا حساب ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا احساس ہے شہباز شریف کو، اسی وجہ سے انہوں نے بڑا سنجیدہ خطاب کیا اور کہا کہ بالکل آپ نے یہ کرپشن جی برداشت نہیں کروں گا، احتساب سب کا ہوگا، کارکردگی سب کی مانیٹر ہوگی، اور پھر انہوں نے کہا جی اگر کسی کو بدلا جاتا ہے یا ہٹایا جاتا ہے تو پھر وہ غصہ نہ ہو، ناراض نہ ہو، تو کہ میں اس کو ہٹا دیا، اس کو لگا دیا، یہ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا جی بالکل صاف ستھرے طریقے سے حکومت چلائی جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ آصف زرداری کو بھی منائیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس حکومت میں شامل کریں، اور انہوں نے کہا جی وہ دوسرا مرحلہ آ رہا ہے تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی دوسرے مرحلے میں کابینہ کا حصہ بن جائے، تو یہ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اچھی کوشش ہے، چلے جی اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور یہ ساتھ ہی ساتھ پھر جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آصف زرداری کے ساتھ قائم رکھیں گے، تو یہ دونوں کی طرف سے کمٹمنٹ آ گئی، ادھر سے بھی کمٹمنٹ آ گئی، ادھر سے بھی کمٹمنٹ آ گئی۔ انہوں نے کہا جی ہم یہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کو ہم قائم رکھیں گے، دائم رکھیں گے، تاکہ جو معاملات ہیں وہ سیدھے معاملات ہوں، وہ بہتر طریقے سے لوگوں کو ہم اگر ڈیلیور کرنا ہے تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا، اگر ہم ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کس طرح معاملات چلتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے مددگار بن کر یہ کام کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک دوسرے کے مددگار بن کر کام نہیں کریں گے، اختلافات اور چیزوں کو دوسری طرف لے کر جائیں گے تو پھر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اچھی بات ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ اچھی ہو اور عوامی مسائل کا جو حل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ترجیح دی جائے۔ پاکستان زندہ باد۔